بڑے بھائی علیم خان صاحب، گو کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں کہنا ہے، بس صرف کہنا ہے بھائی، میں نے کہا نہیں بڑے بھائی چونکہ آپ بڑے ہیں۔ کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، سلطان الانا صاحب، عارف حبیب صاحب، جو میرے سینیٹر ساتھی ہیں، سینیٹر عبدالقادر صاحب، اسلم بھوتانی صاحب ہمارے ایم این اے اور ہیں بھی اسی علاقے سے جہاں یہ بیچ ریزورٹ ہے، سینیٹر کھودا بابر صاحب، دنیش کمار صاحب بھی ادھر ہی سے ہیں، سینیٹر پرنس عمر صاحب، نعمان خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، عمران اسماعیل صاحب بھی ادھر ہیں، اور باقی سارے دوستوں کو کراچی کے جو پاکستان کے کونے کونے سے یہاں آئے ہوئے ہیں، السلام علیکم جناب۔ علیم خان صاحب نے تو ساری باتیں ہی بتا دی، ہمارے لیے چھوڑا بھی کچھ نہیں کہ میں کچھ بتاؤں۔ خان صاحب کو میں نے گزارش کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گوادر، تو انہوں نے بڑی مہربانی کی اور مجھے لے کر چلے گئے گوادر۔ پھر ہم نے گوادر وزٹ کیا، گوادر جب دیکھا تو انہوں نے وہیں پہ وعدہ کیا کہ جی میں انشاءاللہ بلوچستان میں کام ضرور کا کام کروں گا۔ میں سچ بتاؤں انہوں نے پھر مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ کام کریں گے، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ چھوٹا موٹا کوئی وہاں پہ ہوٹل بنانا شروع کر دیں گے اور پھر ایک اور گوادر کی ترقی میں یا بلوچستان کی ترقی میں ایک پہلا قدم ہوگا، اور میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ گوادر میں آپ اسٹارٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ ایک نام ہے، اور میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتا ہوں کہ علیم خان صاحب صرف پیسے کے لیے کام نہیں کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرا بھائی ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھ رہا ہوں، کافی ان سے تعلق اب بن چکا ہوا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں بھی جس طرح کام کیا ہے وہ بالکل کمرشل کام نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے میں کہتا ہوں لوگوں کی بھلا کے لیے اور ایک خوبصورت پاکستان کو تحفہ دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہم سب کو ان کا ہاتھ بٹھانا بھی چاہیے، ساتھ دینا بھی چاہیے، اور پورے پاکستانی قوم ماشاءاللہ ہم سب کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کمی ہے تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنے اوپر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر صرف کمی ہے تو وہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر روز قرضے مانگتے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سے بہت زیادہ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر علیم خان صاحب یا پارک ویو کا جو پروجیکٹ ہے، اس طرح کے پروجیکٹ جب سٹارٹ ہو تو ہمیں اپنے ملک پہ ایسے انیشیٹوز پہ، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اسی طرح ہوتی رہے گی۔ ابھی ہماری اور آپ کی عمر 77 سال ہی ہوئے ہیں، 77 سال میں پاکستان نے الحمدللہ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے ملک، اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے آپ کے بارڈرز، بڑے مسائل، وہ سب اپنی جگہ ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان نے بہت ترقی کی ہے، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں، وہ اپنی ملک کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں، جن میں علیم خان صاحب بالکل پیش رہتے ہیں، اور جو یہ بلوچستان پہ ابھی بالخصوص ہمارے صوبے پہ یہ احسان کرنے جا رہے ہیں، میں تو اس کو احسان سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان میں بھی ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو علیم خان صاحب وہ واحد بندے، باقی کسی کو کہیں بلوچستان میں انویسٹ کریں، یہ بلوچ سن بھی لیں گے، مجھے ماریں گے بعد میں، اسلم
سے لوگ بڑے خائف ہیں کہ بلوچستان میں ہم نے کوئی انویسٹ نہیں کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کاروبار کے بارے میں. بات ان کی بھی سچ ہے. میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ویلکم کریں، لوگوں کو سہولت دیں، لوگوں کو بلائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان سے کاروبار سیکھیں بھی، ان کے ساتھ مل کے کاروبار کریں بھی. تو یہ پہل علیم خان صاحب نے کر دی ہے، اور پاکستان میں ایسا بیچ ریزورٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ٹائم سے پہلے بنا کے دکھائیں گے علیم خان صاحب. یہ یقین کریں پیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو میں ان کا شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں بلوچستان والے ان کا شکر گزار ہیں سارے کہ انہوں نے یہ اسٹارٹ ہمارے صوبے سے لیا. کراچی کے ساتھ ہی وہ 50 کلومیٹر کہہ رہے تھے، بھوتانی صاحب نے مجھے کہا کریکٹ کر دینا 50 نہیں ہے، یا یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر ہے، 20 منٹ کا 25 منٹ کا رستہ ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بیچ ریزورٹ اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں گے. ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. سارے ملک میں ہم صبح شام کہتے ہیں جی ہمارے یہاں بڑی خوبصورتی ہے. کبھی ٹورزم والے یا ہمارے دوست آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں، ٹورسٹ آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے ملک میں کوئی نہیں آئے گا. وہ پھر مجھے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹورسٹ آئیں گے رہیں گے کہاں، لوگ آئیں رہیں کہاں. آپ نے ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. صرف خوبصورت پہاڑ ہیں تو لوگ دیکھ لیں گے دن کو، رات کہاں رہیں، سڑکوں پہ رہیں، پیسے کہاں خرچیں. کوئی اچھی جگہ ان کو ہو، کھانے کے لیے اچھی جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو. جب آپ لوگ بھی باہر جاتے ہیں تو یہ ساری چیز آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آئے پاکستان میں. تو ایسے چیزوں کی ضرورت ہے جس کا آج افتتاح یا سنگ بنیاد علیم خان صاحب نے رکھا ہے پاکستان کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں جیسے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کو گوادر تک لے کے جائیں. اور گوادر تک اتنی بڑی خوبصورت کوسٹل بیلٹ ہے ہماری. اور افسوس کے ساتھ کہ کراچی والوں پیسے آپ سب کے پاس ہیں لیکن ہماری طرف خرچتے نہیں ہیں، دبئی کی طرف چل پڑتے ہیں، کسی اور ملک کی طرف چل پڑتے ہیں. تو خدا را اپنے ملک میں انویسٹ کریں، اپنے پیسے اپنے ملک میں لگائیں، اپنے ملک کو ترقی دینے کا سوچیں اور اپنے ملک میں بھروسہ کریں. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، مضبوط آپ نے اور ہم نے کرنا ہے. اگر آپ کمزور ہیں، خود کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان کمزور ہے. ویسے تو آپ لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں، تکڑے ہیں. تو پھر یہ پیسوں کے بارے میں آ کے ہم کمزوری کیوں دکھاتے ہیں. ہمیں ضرور اپنے ملک میں انویسٹ کر کے ایسے پروجیکٹس کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے اور کام کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر علیم خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اس جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ناردرن ایریا میں وہ انویسٹ کریں گے. میرے پاس کئی دنیا کے لوگ آتے ہیں، میں یقین کریں ہم ان کو کہیں بھیج نہیں سکتے ہیں. میں ان کو کہاں دکھاؤں، کیا دکھاؤں. کراچی میں جیسے ابھی ہمارے کسی دوست نے کہا جی وہی 3 ہوٹل ہیں، لاہور میں وہی 2 ہوٹل ہیں یا 3 ہیں، کوئٹہ میں ہمارے پاس 1 سرینا ہوٹل ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ دنیا آئے آپ کے پاس. تو علیم خان صاحب اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہمت دے، اسی جذبے کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ یہ کام پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. روزانہ میں ان کو کہتا رہتا تھا، انہوں نے ہمت کر لی ہے اور مجھے امید ہے ہم سارے ان کا ساتھ دیں گے بھی انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ اور ان کا یہ ویژن، یہ ویژنری لیڈرشپ ہے ان کی انڈر جو کام کر رہے ہیں سارے، یہ کامیابی کے ساتھ امکنار ہوگا. اور بہت جلد ہم اور آپ انشاءاللہ اسی ریزورٹ پہ ملیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اور بھی پاکستان ریزورٹ بنانا شروع کر دیں گے وہاں پہ. لیکن انشاءاللہ سب سے پہل علیم خان صاحب آپ نے کر لی ہے
میں اہلیان بلوچستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. بہت مہربانی ہے. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے.